وَمَالَ النَّاسُ عَلَى الْوَرَسِ وَالْحُلَلِ وَالْإِبَلِ فَانْتَهِبُوا۔ پھر جب امام علی مقام شہید ہوئے ایک بدبخت نے آواز لگائی، لو میں نے سب سے بڑا اپنا دشمن قتل کر دیا ہے، میں نے حسین ابن علی کی جان لے لی ہے۔ پھر آپ کا سر انور کاٹ کے شمر لعین نے نیزے پہ بلند کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور نیزے پہ بلند ہے، توجہ، نیزے پہ بلند ہے۔ اب یہ جو گروپ ہیں دوڑے دوڑے گئے، خیموں پہ حملہ ور ہو گئے، اونٹ جہاں بندے تھے لے لیے، گھوڑے جو تھے وہ بھی چھین لیے، سارے کا سارا مال جو بھی قافلے کا سامان تھا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اگر کچھ اجناس میں تھا وہ سب کچھ لے لیا۔ وَنَحِبُوا سَكَلَهُ وَمَتَاعُ، ہر چیز لوٹ لی۔ وَمَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرَأَةُ لَتَنزِعُ ثَوْبَهَا مِنْ ظَهْرِهَا فَيُؤْخَذَ مِنْهُ۔ حضرات میں کبھی یہ چیزیں نہ بیان کرتا، لیکن چونکہ آج یزید کے وکیلان صفائی وہ یہ کہتے پھرتے ہیں نا جی کربلا میں عورتوں کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بچوں کو نہیں کہا۔ آؤ یہ اہل سنت کا اتنا بڑا امام ابن اسیر جزری اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں، اس کے علاوہ دیگر اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جس وقت یہ بدبخت میرے نبی کی آل کے خیموں میں داخل ہوئے، انہوں نے رسیوں کے کوڑے بنائے، میرے نبی کی آل کی ان خواتین کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے سروں پہ جو چادریں تھیں وہ بھی ان کتوں نے لوٹ لی۔ اب یہ جو مخدرات ہیں یہ باپردہ خواتین ہیں، اب یہ کوشش کرتے کہ یہ باہر نکلیں، یہ خیموں سے نکلیں تاکہ ہم خیمے لوٹیں۔ وہ مار رہے ہیں، یہ اندر جا رہی ہیں تاکہ ہمارا ننگا سر باہر کوئی نہ دیکھے۔ وہ مار مار کے ان کے جسموں کو ادھیر دیا ہے، ان کے جسموں سے پھٹ پھٹ کے خون نکلا ہے، ان کا لباس پھٹ گیا ہے، لیکن یہ باہر نہیں نکلی ہیں۔ اسی غصے میں آ کر انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ حضرات گرامی یہ کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں ہے، یہ امام ابن اسیر واضح طور پر لکھ رہے ہیں، اور آخری لفظ کا میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ اوپر پڑے ہوئے جسم کے اوپر چادریں چھینی، کوئی خاتون اپنا سر اپنے ہاتھوں سے ڈھانکتی، اس کے سر پہ ڈنڈے مارتے، اس کے ہاتھ پہ ڈنڈے مارتے۔ یہ ہے عزت اہل بیت کی، اور یہ ہے وہ کتے درندے لعنتی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی آل کے خیمے جلائے، میرے نبی کی آل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور یہ آج کے لمبی لمبی داڑھیوں والے کتے شیطان کے بچے یہ کہتے کہ ان کے باپ یزید اور اس کی فوج نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ پوری زندگی امام زین العابدین روتے رہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں نے آپ کی ہر ادا دیکھی ہے، عمر بیت گئی ہے، میں نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا او میرے بیٹے محمد الباقر، او میرے شہزادے جنہوں نے کربلائیں دیکھی ہوں وہ مسکرا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو دربار ابن زیاد کے اندر بتاؤں گا وہ جو کچھ ہوا کیا ہوا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے جس وقت یہ ظلم دیکھا، کٹی پھٹی لاشیں دیکھی، تو وہاں انہوں نے بلائے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وا محمدہ وا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السما ھذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا وا محمدہ وا محمدہ۔ امام ابن اسیر ابن کثیر بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نے جس وقت وہ کس درد سے چیخی ہوگی رسول کی بیٹی، وہ کس درد سے اس نے پڑھا ہوگا کہ بچے قیدی بنے ہوئے ہیں، عورتوں کو ڈنڈے لگ رہے ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، اور ننگی اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور آل بیت اطہار کے خیمے جلے ہوئے ہیں، جسم کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پھر ایک مدینہ ہی تو بچتا تھا
کہ جس کی طرف منہ کر کے سیدہ نے کہا او میرے نانا آپ پر فرشتے درود بھیجیں، ذرا دیکھو اپنے حسین کو کٹے ہوئے جسم والا، پھٹے ہوئے اعضاء والا، کٹے ہوئے اعضاء والا، یہ کربلا کے میدان میں مرمل بالدماء آج خون کی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ نانا جان جس حسین کو اپنے ناز و نام سے پالا تھا اس کا ایک ایک عضو کٹا ہوا ہے۔ نانا جان یہ جو مخدرات عصمت کی خواتین ہے آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنائی جا رہی ہے اور ان کے اعضاء پھٹے ہوئے ہیں، آپ کی ذریت کٹی ہوئی ہے۔ تصفی علیہ مصطفیٰ یا رسول اللہ، ان کی چادریں، ان کے جسم کے اوپر سے کپڑے بھی انہوں نے چھین لیے ان مقتولین کے، اور یہ دیکھیے ہوا ان کے اوپر مٹی اڑا اڑا کر ان کو کفن دے رہی ہے، ان کے پاس چادروں کا کفن بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی یہ ہے یزیدی فوج کے کارنامے، یہ ہیں وہ بدبخت۔ کہتے ہیں جی کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، اور لانتیوں کتو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم مینگڑی کو جا کر کستوری کے ساتھ مقابلہ کرواؤ اور نیچے ریت کے پتھر اٹھاؤ اور سونے کے ساتھ تولو؟ اللہ کی قسم یزید خنزیر کی ٹٹی کی طرح ہے اور حسین ابن علی کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ یزید لہین مردود اور اس کے کارندے یہ بدبخت پتھروں ریت کی طرح ہیں، اور حسین اور ان کے ساتھی سونے اور ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ باتیں کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت کا پیار رہے اور ان کے دشمنوں سے ہماری نفرت رہے۔ اونچیاں بولو، ان کے دشمنوں سے ہماری، پھر آواز آئی، ان کے دشمنوں سے ہماری نفرت رہے۔ بعض شیعہ حضرات کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو ظالموں تم شیعوں کی یار بنا کر اہل بیت سے ٹکراؤ گے۔ اگر مولوی کوئی دین کے مسئلے میں گڑبڑ کرتا ہے، مثلا اگر ایک مولوی داڑھی رکھ کر مسجد کی حرمت پامال کرتا ہے تو مسجدیں گراؤ گے؟ کیا مسجدوں میں کئی مولویوں سے گندی گندی حرکتیں نہیں ہوتی؟ بولو ذرا، ہوتی ہیں نا؟ تو آپ بندہ مولویوں کی داڑھی کی آڑ میں مسجد کو گرانا شروع کر دے، اس کو اجازت ملے گی؟ بولو ذرا، نہیں ملے گی۔ تو شیعوں کی آڑ میں تم آل محمد کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہو؟ تم یزید خبیث جو ہے، اس کمینہ بدبخت لعنتی، اس کی حمایت تم کیسے کر سکتے ہو؟ مسلکوں کے تناظر میں تم مسلکی اختلاف میں ہمارے سنی بھی کئی ان کو صرف کہہ دیا جائے اے روایتاں شیعہ دیا، اللہ شیعہ دیا، چلو سٹو۔ او یار خدا تجھے خوف کر، وہ خدا تجھے ہدایت دے، کل تجھے کوئی شیعہ کا لفظ کہہ کے نبی سے منہ پھیروا دے گا، تو نبی کو چھوڑ دے گا، تو خدا کو چھوڑ دے گا؟ یہ کس قسم کا منطق ہے؟ ہم آل محمد سے شیعوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، ہم آل محمد سے مصطفیٰ کے خون کی وجہ سے پیار کرتے، حضور کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتے۔ ہم صحابہ سے وہابیوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، ہم صحابہ سے حضور کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتے۔ وقت بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا اگلا جمعہ انشاءاللہ سر حسین کا نیزے پہ تلاوت کرنا، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ جی ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کے دلائل آئیں گے اور اس کے علاوہ کئی چیزیں اور آئیں گی انشاءاللہ۔